إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حزو النعل بالنعل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگنت احسانات اور انعامات میں سے ایک بہت بڑا احسان اور انعام ہمارے اوپر ایمان کا انعام ہے، قرآن کی نعمت ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور رمضان کے بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ خاص طور سے اس گزشتہ ہفتے میں اگر غور کیا جائے تو مسلمانان ہند پر بہت سارے آفات، بہت سارے مسائل، بہت سارے حالات بھی آئے ہیں، اور ایسے حالات کہ جن کو دیکھنے کے لیے بھی ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں کہیں پر گھروں کو ڈھایا گیا، کہیں پر دکانوں کو اجاڑا گیا، کہیں پر جیلوں میں بند کر دیا گیا، مختلف حالات اور مختلف مسائل کی وجہ سے بظاہر اور دکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرح سے مایوسی، ایک طرح سے نا امیدی مسلمانوں کے اندر مل رہی ہے، پائی جا رہی ہے، یا پھر یہ کہ کہیں کہیں پر اس طرح سے جذبات مل رہے ہیں کہ جب سامنے سے اس طرح سے ہو رہا ہے تو ہمیں بھی اس کا رد عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ری ایکشن دکھانے کی ضرورت ہے، اور جذباتی باتیں اور جذباتی کام کرنے پر لوگوں کو جب سامنے سے اکسایا جا رہا ہے تو ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ بعض لوگ مایوس اور نا امید ہو رہے ہیں اور بعض لوگ جذبات میں آ کر کچھ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے مسائل کو سب سے پہلے اپنے طور پر حل کرنے کے بجائے اور اپنے طور پر کوئی اقدام کرنے کے بجائے ہم ان تمام چیزوں کو پیش کریں قرآن اور حدیث پر، ہم ان تمام چیزوں کا حل اور مسائل کا حل تلاش کریں ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، تو وہاں پر ہمیں صحیح رہبری ملے گی۔ ورنہ جو ہے اگر ہم نے اپنے طور سے فیصلے کیے اور اپنے جذبات پر عمل کیا یا پھر یہ کہ نا امیدی کے شکار ہو گئے تو یہ دونوں بھی افراط اور تفریط ہے، دونوں ایک دوسرے کے ایکسٹریم پر ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو نا امید ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے بھی نا امید ہو رہے ہیں، اور کچھ جو جذباتی باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے اور ظاہر ہے کہ اوروں کا بھی شاید نقصان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم قرآن کو ابدی کتاب مانتے ہیں، اگر ہم قرآن کو ہدایت نامہ مانتے ہیں، اگر ہم قرآن کو رہبری اور گائیڈ بک مانتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن ہی سے پوچھنا پڑے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ حالات کوئی نئے تھوڑی ہے، یہ حالات کوئی آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، یہ حالات تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور ہماری تاریخ اس طرح کے حالات سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے پاس کربلا کی تاریخ سے لے کر جو ہے آج کے زمانے تک کی بے شمار تاریخیں موجود ہیں، تو کیا ہم اس تاریخوں کے باوجود پس ہمت ہو جائیں گے یا نا امید ہو جائیں گے؟ تو پھر یہ زندہ قوم کی علامت نہیں ہے، بلکہ جو ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے پوچھیں کہ واقعی ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن میں دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ جذبات پیدا ہوں کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن کی بات کا فہم ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ آج کے حالات کے لیے ہی یہ آیات اتری ہیں اور آج کے حالات کے موافق ہی یہ باتیں ہمیں بتائی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ فہم اور یہ صلاحیت عمومی طور پر ہمارے یہاں پر پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ملتی ہے کہ میری امت پر وہ تمام حالات آئیں گے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ میری امت پر وہ تمام حالات آئیں گے، وہ تمام مسائل اور مظالم آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ اور کیسے آئیں گے؟ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ ایک جوتے کا جو جوڑا ہوتا ہے بالکل ایک طرح کا ہوتا ہے، سائز ایک ہوتی ہے، مٹیریل ایک ہوتا ہے، ڈیزائن ایک ہوتی ہے، صرف فرق ہوتا ہے دائیں اور بائیں کا، رائٹ اور لیفٹ کا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی حالات آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ چنانچہ ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن پورے 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں کم از کم بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتا ہے، اور سب سے زیادہ تذکرہ اگر کسی کا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور ان کے مد مقابل فرعون کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں۔ تو کیسا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، کہ فرعون اس نے پورے زمین پر سلطنت ایسی قائم کی تھی کہ اپنا دبدبہ قائم کیا تھا، اپنی دہشت ایسی قائم کی تھی، اور پھر یہ کہ ان میں سے ایک طبقے کو جو ان کے رعایا میں رہتے تھے تو ایک طبقے کو دبانے کی، پست کرنے کی، غلام بنانے کی پوری طرح سے اس کی پلاننگ اور پوری طرح سے کوشش ہوا کرتی تھی۔ اور صرف یہ نہیں، یہ جو مشہور ہے انگریزوں کا اصول ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی، کہ تقسیم کرو، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرو اور ان پر حکومت کرو، تو قرآن کے دیکھنے سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انگریزوں کی نہیں بلکہ فرعون کی پالیسی تھی کہ لوگوں کے اندر طبقات قائم کرو اور پھر جو ہے ان کو دبانے کی کوشش کرو۔ اور ظلم کی کیا انتہا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اس معصوم بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے 70,000 سے زائد بچوں کو فرعون نے صرف اس لیے قتل کیا کہ کسی نے اس کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ تیری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، بس اس پیشین گوئی کی وجہ سے اس نے 70,000 سے زائد بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا کہ یہ جو کمزور طبقہ ہے، یہ جن کو دبایا جا رہا ہے، یہ جن پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ہم نے چاہا کہ ان کو سردار بنا دے، ان کو اوپر لے کر آ جائیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کی حکومت ان کے ہاتھ میں دے دے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پورا قصہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی نبوت تک کا، کہ پیدائش ایسے حالات میں کہ بظاہر بچنا ناممکن تھا، کہ جب فرعون نے یہ قتل کرنا شروع کیا تو اس کو کسی نے صلاح دی کہ اگر تم اسی طرح سے بچے قتل کرتے چلے جاؤ گے تو یہ بنی اسرائیل تو ختم ہو جائیں گے، تو پھر تمہاری غلامی کون کرے گا؟ تو پھر عقل آئی، تو پھر یہ فیصلہ کیا، لیکن پھر بے عقلی والا فیصلہ کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے گا اور اگلے سال بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کہ جس سال قتل نہیں ہونا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کے پیدا ہونے کے بعد کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔
لیکن پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع آتا ہے تو وہ سال ہے کہ جس میں بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی پریشان کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ اگر خوف محسوس ہو تو اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دینا۔ چنانچہ اب وہ صندوق بہتے بہتے کہاں جا رہا ہے؟ ظاہر اسباب کے نظر سے دیکھا جائے تو ان سے بچانا چاہیے جن سے خوف ہے، جن سے ڈر ہے، لیکن یہ صندوق بہ کر وہی فرعون کے محل کے پاس جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے محل میں اور حکومت کے خرچ کے ساتھ ہوگی، اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ کی ذات فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا حالات جیسے کیسے بھی ہوں، یہ تمام حالات جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے اور ان حالات کو کس نظریے سے دیکھنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے حالات آئے بنی اسرائیل پر، اتنے مسائل آئے کہ یہ لوگ خود پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے وقت کے نبی کہ کیا بات ہے کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی مسائل تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی حالات ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے پھر بھی مسائل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ استعینوا بالصبر، کہ صبر کو اختیار کرو، والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام جو ہے وہ متقین کے حصے میں ہی آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین کارساز ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حالات کو بنانا بھی جانتے ہیں اور بگاڑتے بھی کسی حکمت کی وجہ سے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت کے جو حالات ہیں یہ حالات آج کے نہیں ہیں، نئے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہر زمانے میں ہوتے چلے آئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ حالات ہوتے کیوں ہیں اور آتے کیوں ہیں؟ تو اس کا بہت آسان جواب یہ ہے کہ یہ حالات آتے ہیں بیدار کرنے کے لیے، یہ حالات آتے ہیں کہ اونچی اڑان اڑانے کے لیے، یہ حالات آتے ہیں، یہ حالات مایوسی کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیری رات میں صبح کا سورج طلوع فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اس موقع پر اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو اس کو بھی اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو قرآن ہمیں صاف کہتا ہے کہ یہ جتنے ہیں کہ یہ سب تمہیں ان کی طرف سے ایسی باتیں سننے ملیں گی کہ تمہارے اندر اشتعال پیدا ہوگا، تکلیف ہوگی، اور اندر سے ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہوگا کہ کچھ کرنا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے، انتقام کی آگ بھڑکے گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بڑا ہمت کا کام یہ ہے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، کہ ایکشن پر ری ایکشن کرنا حقیقت میں انہی کے پلان کو پورا کرنا ہے، لیکن ایکشن کے باوجود صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تو اگر ہم اور اس طرح سے غور کریں کہ جب بنی اسرائیل پر حالات آئے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کا حکم دیا۔ ایک حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، یہ کہا اذهبا الی فرعون، کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں اور کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر کتنے مظالم کیے ہیں، یہ سب پتہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتے ہی کہا جا رہا ہے کہ فرعون کو جا کر اللہ کا پیغام سناؤ، فرعون کو جا کر اللہ کی بات بتاؤ، اور بات کرنے کا انداز بھی سکھایا کہ چونکہ جب آدمی کسی ظالم کے سامنے جاتا ہے اور اس سے تکلیفیں پہنچی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ آدمی کا انداز بھی سخت ہوتا ہے، درست انداز ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا انسانوں میں سب سے بہترین لوگ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان کو بھیجا جا رہا ہے دنیا کے بدترین شخص کے سامنے، لیکن ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے نرم گفتگو کرنا،
ان سے نرم گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے انداز گفتگو سے ہی اس کو بات سمجھ میں آ جائے اور اس کو ہدایت مل جائے، یا کم سے کم اتمام حجت ہو جائے کہ بات پوری ہو جائے۔ تو یہ سب سے پہلا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے باری تعالیٰ کہ ان کی حکومت کا میرے ذمے میں ایک بڑا جرم ہے، مجھ سے ایک جرم ہوا تھا اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ان کے سامنے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لیں گے، مجھے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ میں ہوں، اسمع و ارا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بات کو سن بھی رہا ہوں اور تمہارے حالات کو دیکھ بھی رہا ہوں، تو لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمارے ذمے میں بحیثیت امت کے اور بحیثیت ملت اور قوم کے ہے، وہ ہے اللہ کے پیغام کو اور اللہ کی دعوت کو پہنچانا۔ اور اس غلط فہمی کو اب تو ختم ہو جانا چاہیے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ ہمارے ہیں، رسول اللہ ہمارے ہیں، قرآن ہمارا ہے، جبکہ اللہ پہلے صفحے پر قرآن میں اپنا تعارف کراتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ تمام جہانوں کا، تمام انسانوں کا اور تمام کائنات کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے ان کی بات کو قبول کیا، یہ امت اجابت ہے، یہ قبول کرنے والی امت ہے، اور جنہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے۔ ان تک بات کو پہنچانا ضروری ہے، اور بات کو پہنچانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ الفاظ کا استعمال کریں، بلکہ سب سے مؤثر طریقہ دعوت کا اگر ہے تو وہ ہمارا کردار ہے، ہمارے اخلاق ہے، اور جو ہے ہمارے افعال ہے کہ ہم جیسا برتاؤ کریں گے خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اگرچہ جو ہے میڈیا کے ذریعے جو بھی پروپیگنڈا کیا جائے اور جس طرح کے بھی الزامات لگائے جائے کہ یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور ان پر یہ دھارائیں لگی ہے اور یہ الزامات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انسان تو اخلاق کو دیکھتا ہے، انسان معاملات کو دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اتنے شور کے باوجود بھی ایسے لوگ ضرور آج بھی موجود ہیں کہ جو مسلمانوں کے حق کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی برادران وطن میں ایسے بہت سے صلاحیت مند، بلکہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ تک بات کو پہنچایا، ان پہنچانے والوں میں ہمارے برادران وطن بھی شامل تھے۔ تو لہٰذا یہ نا امیدی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو امید افزا چیز ہے، اور ایک اعتبار سے ہماری طرف سے کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم نے جو بات اور پیغام پہنچانا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچایا ہے، نہ اس پہنچانے کی کوئی فکر اور نہ اس پہنچانے کا کوئی طریقہ، کوئی ایکشن پلان ہمارے پاس ہے۔ بس ہم اپنے ہی کاروبار میں، اپنے ہی مسائل میں اور اپنی ہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا کام جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے اور جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا فرعون کے مظالم کے باوجود، وہ تھا ان تک اللہ کے اور قرآن کے پیغام کو پہنچانا۔ اس کی جو شکل ہو سکتی ہے اس شکل کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری اور فریضہ بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ایک تو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا کر دعوت دے دو، اور دوسری بات حکم دیا بنی اسرائیل کو، اور خود موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ مصر ہی میں رہیں، کہ یہاں سے جانے کی فکر نہ کریں، یہیں پر رہیں، کہ یہاں پر رہنے کا مقصد ہی تمہارا اپنے اعمال کو درست کرنا اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ لہٰذا اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان آبا و اجداد کو جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا، باوجود آپشن ہونے کے، اختیار ہونے کے کہ اسلام کے نام پر ایک ملک بن رہا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں یہیں پر رہنا ہے، اور یہاں رہنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا
کہ اگر یہاں سے سب چلے گئے تو پھر دعوت کا کام کون کرے گا، اللہ کے پیغام کو کون پہنچائے گا؟ تو لہٰذا فرمایا کہ مصر ہی میں رہو، بنی اسرائیل سے کہا کہ فرعون کے ملک کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے، یہیں پر رہنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کہ اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو، اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو۔ زمانے میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوا کرتی تھی، اتنا ظلم اور خوف تھا فرعون کا کہ ایک جگہ جمع ہو کر نماز ادا نہیں کی جا سکتی تھی، تو اس لیے کہا کہ ہر گھر کو قبلہ بنا دو، یعنی ہر گھر میں نماز کو قائم کر دو، ہر گھر میں عبادات کو قائم کر دو۔ تو لہٰذا دو طرح کے حکم آئے، ایک اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کرنے کا حکم آیا، اور دوسرا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حکم آیا۔ جب بنی اسرائیل یہ دونوں کام اور یہ دونوں فرائض اب انجام دے چکے تو فرمایا کہ وبشر المؤمنین، اب ایمان والوں کو بشارت سنا دو، اب آگے کا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا ان حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے اور دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ یہ نہیں ہوگا تب تک کہ حالات اور مسائل درست نہیں ہوں گے، اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد کہ اپنے اعمال کو درست کرنا ہے اور یہ جو قرآن نے ترتیب بتائی ہے اس کو انجام دینا ہے۔ اب اس پر جو ہے بعض مرتبہ یہ تبصرہ آئے گا کہ یہ تو بزدلی والا فیصلہ ہے اور یہ تو ڈرنے والا اور دبنے والا فیصلہ ہے۔ نہیں محترم بزرگوں، جیسے میں نے کہا کہ قرآن نے ہمیں اس بات کی رہبری دی ہے، تو لہٰذا ہماری ذات سے، ہمارے اپنی ذات سے، ہمارے کردار سے، ہماری عبادات سے اور ہماری عبادت گاہوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، اس بات کی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں یہ جو اذان والا مسئلہ ہے، لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس مسئلے کو بھی اٹھایا گیا، حالانکہ یہ مسئلہ چند دنوں کا ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ چند دنوں کا مسئلہ ہے، اور پھر جو حقیقت میں گراؤنڈ لیول پر دیکھا جائے کہ جو برادران وطن مسجد کے آس پاس میں رہتے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس لاؤڈ سپیکر کا بے جا استعمال تو نہیں ہو رہا ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال تو نہیں ہو رہا ہے۔ یقیناً اذان دین کا شعار ہے، یہ اسلام کا شعار ہے اور اذان پر کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن اذان کے ساتھ لاؤڈ سپیکر شامل نہیں ہے، یہ تو بعد میں چل کر آیا ہے۔ تو لہٰذا اور پھر یہ کہ ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس آلات نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، تو اس وجہ سے سحری کے لیے، افطاری کے لیے اذان پر ہی موقوف رہنا پڑتا تھا، جب تک کہ اذان کی آواز نہ آ جائے تو پتہ نہیں چلتا تھا سحری کا وقت ختم ہوا، افطاری کا وقت شروع ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے، ہر ایک کے پاس ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، سحری افطاری کے اوقات موجود ہوتے ہیں، تو اذان پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی سحری اپنے وقت پر کر سکتے ہیں، افطاری اپنے وقت پر کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے سے ہماری ایک عادت چلی آ رہی، یقیناً پہلے سے ایسا ہو رہا تھا، لیکن اب اگر کسی حکمت کی وجہ سے اگر تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس میں کسی کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس بات پر عمل نہیں کیا گیا تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش ہے، کہیں نہ کہیں حالات کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ تو کیوں ہم اس طرح سے جو وہ چاہتے ہیں ہم وہ کیوں کریں؟ ہم وہ کریں گے جس میں حکمت ہوگا، جس میں دعوت ہوگی، جس میں بصیرت ہوگی، اور جس میں لوگوں کے لیے یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شریف النفس ہے، یہ نفیس الطبع ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے والے، جو آواز سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، خدا نہ خواستہ وہ ملک کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ بات اللہ خود سمجھائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہاں پر گزشتہ کل اور پھر اسے مختلف علاقوں میں جو بڑوں کے مشورے سے اور باقاعدہ یہ چیز طے کی گئی کہ ہمیں اپنے لاؤڈ سپیکروں کی آواز کو ضرورت کی حد تک رکھنا ہے یا قانون کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق رکھنا ہے، تو لہٰذا یہ فیصلہ حکمت پر ہے اور مشورے کے ساتھ ہے، اس کو بسر و چشم قبول کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔
تو لہٰذا ان حالات سے نہ گھبرانا ہے نہ نا امید ہونا ہے، یہ وقتی طور پر ہے۔ البتہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے، چاہے وہ انفرادی ذمہ داری یعنی عبادات، کہ میرا اللہ سے کتنا تعلق بنا ہے، اس رمضان میں میرا اللہ سے تعلق بڑھا ہے یا گھٹا ہے، عبادات میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، نمازوں میں دھیان لگنا شروع ہوا یا نہیں ہوا، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے لیے یہ آخری عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اعتکاف کی حکمت ہی یہ ہے کہ اللہ کے در پر پڑ جانا اور اللہ کو منا لینا، اللہ کے سامنے ساری امت کی طرف سے حالات کو رکھنا کہ اللہ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم تیرا نام لینے والے ہیں، ہم گنہگار ضرور ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم تیرے نام پر جینا چاہتے ہیں، تیرے نام پر مرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے اللہ کے سامنے پڑ جانا، اور پھر اس کے علاوہ صرف یہی حالات نہیں بلکہ مہنگائی بھی حالات میں سے ہے اور بے روزگاری بھی حالات میں سے ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے رکھنا اور اس کو اللہ سے مانگنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضاؤں کو قائم کریں، اور یہ کہ ہدایت کی ہواؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام کریں، اور ہر چھوٹے بڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فتح مکہ کے موقع پر ہر ایک کو ہدایت سے نوازا تھا، ہم یہی امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فیصلے ہمارے ملک سے متعلق بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔